بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک اس کے اور بھی نام ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر نعیمی میں یہ لکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں۔ ایک ہے ماہ رمضان، دوسرا ہے ماہ صبر، تیسرا ہے ماہ مواسات اور چوتھا ہے ماہ وسعت رزق۔ ماہ صبر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ تم پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہو، تم بھوک سے بےتاب ہو رہے ہوتے ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، ٹھنڈے پانی کی سراخی اور لذیذ کھانا آپ کے پاس رکھا ہوتا ہے، لیکن ہاتھ بڑھانا تو کجا، آپ آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو اس کے بعد کتب علیکم الصیام کا مصداق سمجھتے ہوئے صائم اللہ رب العزت کا حکم مان رہا ہوتا ہے، تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کا معنی ہے بلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر رشتہ داروں سے بلائی کی جاتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کو صدقہ خیرات دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے عام دنوں کے مقابلے میں ماہ رمضان میں جو بندہ کسی مسلمان سے بلائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ماہ وسعت رزق۔ اس ماہ مبارک میں رزق کی وسعت ہوتی ہے، رزق کی فراخی ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، اس لیے اسے ماہ وسعت رزق کہتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کے 4 معنی ہیں جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں یہ لکھا ہے کہ ماہ رمضان ہے، ماہ صبر ہے، ماہ وسعت رزق ہے اور ماہ مواسات ہے۔ اس کے بعد رمضان میں انسان ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ رمضان کی اتنی برکتیں ہیں کہ رمضان میں ہر وقت انسان، جب پہلی تراویح ہوتی ہے، چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد انسان نماز تراویح ادا کرتا ہے، چاند نظر آنے تک سے لے کر اور آخری روزے تک جو اللہ رب العزت نے جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، انسان ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اب دیکھیے، سمجھیے کہ صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے، صبح سحری کرنا یہ بھی عبادت ہے، روزے میں رہنا یہ بھی عبادت ہے، اور روزہ افطار کرنا یہ بھی عبادت ہے، افطار کے بعد نماز تراویح کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور اس کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد جب صبح سحری کے لیے اٹھتا ہے تو سحری کھانا بھی عبادت ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا انسان ہر وقت روزے میں رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، یعنی کہ معلوم ہوا الغرض ہر گھڑی جو ہے، ہر لمحہ جو ہے خدا کی شان نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد رمضان میں 5 حروف آتے ہیں، ایک ہے را، ایک ہے میم، ایک ہے ضاد، ایک ہے الف اور ایک ہے نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، اور الف سے مراد ایمان الہی، اور نون سے مراد نور الہی۔ رمضان میں 5 عبادت جو ہیں وہ خصوصاً کی جاتی ہیں، ایک ہے روزہ، ایک ہے نماز تراویح اور تلاوت قرآن اور اعتکاف اور شب قدر۔ تو جو کوئی صدقے دل سے یہ 5 عبادت کرتا ہے تو رب العالمین اس بندے کو یہ 5 انعامات عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔